نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ضربت عليهم الذلة، ان پر ذلت مسلط کی گئی، اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ پائے گئے۔ اب دیکھیں کہ اہل کتاب کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یہ ذلت اور رسوائی ان کے ہاتھ میں کیوں آئی، قرآن اس کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ اور اب مسلمانوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سے غافل ہو گئے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ثقفوا سے قافے سے کسی چیز کو پانے میں مہارت سے کام لینا، دوران جنگ مطلوبہ افراد کو پانا، یعنی جہاں بھی وہ پائے گئے ان پر ذلت مسلط ہوئی۔ یعنی جب انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اہل کتاب ہونے کے باوجود انہیں ذلیل کر دیا۔ ہاں، اس ذلت سے نکلنے کے دو طریقے ہیں، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کی رسی سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر وہ تعلق قائم کریں، یعنی ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں۔ اور دوسرا طریقہ وحبل من الناس، لوگوں سے تعلقات قائم کریں، یعنی لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی۔ ذالک، یہ، بانہم، اس وجہ سے کہ وہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یعنی اس وقت کے اہل کتاب میں جو بڑی بڑی خرابیاں تھیں وہ کیا تھی؟ نمبر 1، اللہ کی آیات کو نہ ماننا، اور نمبر 2، خیر اور بھلائی کا حکم دینے والے انبیاء کو قتل کر دینا۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہی خرابیاں آ گئیں۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن کی اس آیت کی سمجھ ہم کو آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ 8 BC میں، یعنی 8ویں صدی بفور کرائسٹ میں، آشوریوں نے ان پر حملہ کیا، اور یہ بہت زبردست قسم کا حملہ تھا جس سے ساری ان کی شمالی ریاست تباہ ہو گئی۔ ان کی آپس کی جنگ و جدل اتنی بڑھی کہ ان کا جو ملک تھا اس کے 2 حصے ہو گئے، ایک شمالی اور ایک جنوبی۔ ایک کا نام کیا تھا؟ یہودیہ، اور دوسرے کا اسرائیل۔ اور اس میں ہیکل سلیمانی اور تورات محفوظ رہی، لیکن باقی ان کی بہت تباہی ہوئی۔ پھر 6 BC میں بابلیوں نے ان پر حملہ کیا۔ 8 BC میں کس نے کیا؟ آشوریوں نے۔ انہوں نے کیا تباہی کی؟ شمالی ریاست بالکل تباہ کر دی، جنوبی ریاست کچھ بچ گئی اور اس میں ہیکل سلیمانی اور تورات محفوظ رہی۔ اس کے بعد جب بابلیوں کا ان پر حملہ ہوا، ہیکل سلیمانی بھی تباہ ہو گیا، تورات جلا دی گئی، چنانچہ ان کی عبادت کی نہ کوئی جگہ رہی نہ کوئی کتاب رہی۔ سخت ذلت، غلامی اور اخلاقی زوال کا شکار ہوئے۔ پھر اس کے بعد 5 BC میں فارسیوں کے ذریعے انہیں اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی، انہوں نے ان کو بابلیوں سے آزاد کرایا، انہیں فلسطین واپس ملا، دوبارہ ہیکل تعمیر ہوا، حضرت عزیر علیہ السلام آئے اور انہوں نے حافظے سے تورات دوبارہ ان کو لکھوائی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے دین میں خود ساختہ تبدیلیاں کر لی۔ پھر اس کے بعد 4 BC میں سکندر اعظم کا حملہ ہوا، اس نے فلسطین کو فتح کر کے رومی امپائر کا حصہ بنا لیا۔ مذہبی غلامی اور ذلت، یہودیت نسلی اور نان پریچنگ مذہب بن گیا، یعنی ان پہ مذہبی غلامی اور پھر ذلت مسلط ہوئی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جو قوم بھی ان کو پناہ دیتی ہے، جو بھی ان کے ساتھ بھلا کرتا، یہ فوراً ہی ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے اور ان کے خلاف سازشیں اور پروپیگنڈے شروع کر دیتے۔ پھر اس کے بعد 1 AD میں رومیوں کے ہاتھوں تباہی ہوئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جانے کے بعد ان کے ٹیمپل تباہ ہوا، ان کے علماء نیست و نابود ہوئے۔ پھر اس کے بعد 2 AD میں، یعنی آفٹر کرائسٹ میں، فلسطین سے مکمل ان کا اخراج ہو گیا۔ رومیوں نے مذہب پر عمل سیاسی جرم قرار دیا، یعنی انہیں اس بات کی اجازت نہیں رہی تھی کہ یہ اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ اور 2 AD میں مکمل طور پر فلسطین سے جلاوطنی ہوئی ان کی، اور اس کے بعد دوبارہ اب جا کر یہ فلسطین میں داخل ہوئے ہیں۔ 3 اور 4 صدی میں ان کے علماء پر بہت تشدد ہوا، عیسائی حکومتوں کی سختی ہوئی، معاشی بدحالی ہوئی۔ 7ویں اور 8ویں صدی میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے،
انہیں مدینہ سے پھر خیبر سے جلاوطن کیا گیا، ان کے مرد قتل کیے گئے، عورتیں اور بچے غلام بنائے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام سے جلاوطن ہوئے۔ پھر اس کے بعد 11ویں صدی میں صلیبی جنگیں ہوئی، یہود و نصارہ کا آپس میں سخت ٹکراؤ ہوا، جرمنی اور فرانس میں یہود کا قتل عام ہوا۔ پھر 13 سینچری میں 1394 میں فرانس سے مکمل جلاوطنی ہوئی، 1290 میں انگلستان سے نکالے گئے۔ پھر 1391 میں اسپین کے اندر ان کے ساتھ بہت برا ہوا، وہاں کے جو رومن کیتھولکس کے قائم کردہ کورٹس تھے ان میں ان کو سخت سزائیں ہوئیں، قتل عام ہوا، زبردستی کنورژن ہوئی، یعنی انہیں کرسچن بنایا گیا، بہت سے مارے بھی گئے۔ پھر 15 سینچری میں عیسائیوں نے اسپین فتح کیا، یہودیوں کو عیسائیت قبول کرنے یا ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ پھر 1498 میں اکثر یہود جو تھے وہ اسپین سے نکل گئے، اسپین کے ساتھ ہی پرتگال ہے وہاں سے بھی نکال دیے گئے۔ 1917 میں روس میں جب کمیونسٹ انقلاب آیا تو اس کے بعد ہزاروں یہود کو قتل کیا گیا۔ 1933 میں جرمنی میں ہٹلر کی حکومت میں 6 ملین یہود کا گیس چیمبرز اور فرنسز میں قتل عام ہوا، یعنی گیس چیمبرز میں بھر کر ان کو مارا گیا، اور یہ ان کی تعداد کتنی تھی جو اس وقت ختم ہوئی؟ 6 ملین۔ اور بہت سے ان پر ظلم و ستم ہوئے، ان کی جاگیریں ضبط ہوئیں اور ان کی کمیونٹیز تباہ ہوئیں، تعلیمی اور مذہبی ادارے ان کے تباہ ہوئے، دیگر یورپی ممالک سے بھی یہودی اقلیت کو نکال دیا گیا۔ اس کے بعد انہیں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر ہم اسی طرح مارے جاتے رہے تو ہم تو دنیا سے بالکل مٹ جائیں گے۔ پھر یہ آپس میں اکٹھے ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ آرگنائز کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد ایک خاص تحریک تھی صہیونیت کی، صہیون نامی ایک پہاڑ تھا، وہاں پر کچھ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے ایک ملک کے لیے کوششوں کی ابتدا کی، اور انہوں نے 1901 میں عثمانی حکومت سے یہ درخواست کی تھی کہ انہیں فلسطین میں گھر بنانے کی اجازت دی جائے، جسے مسترد کر دیا گیا۔ لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد 1948 میں انگلینڈ اور فرانس کا ساتھ دینے کے نتیجے میں انعام کے طور پر UN سے ایک قرارداد منظور ہوئی، اور اس طرح اسرائیلیوں کو دوبارہ فلسطین میں قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ تو یہ ہے قرآن کی آیت کہ ان کے قتل انبیاء کے نتیجے میں اور اللہ کی آیات سے انکار کے نتیجے میں ان پر ذلت مسلط ہوئی، ان پہ تباہی آئی۔ ہاں، اس تباہی سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ یا تو یہ مسلمان ہو جائیں، سچے مومن ہو جائیں، یا یہ کہ لوگوں کے ساتھ کوئی رابطے بڑھائیں۔ مسلمان تو نہیں ہوئے، لیکن دوسری طرف کیا کیا؟ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کیے۔ فرانس اور انگلینڈ کا ساتھ دیا سیکنڈ ورلڈ وار میں، جس کے نتیجے میں ان پر یہ انعام ہوا کہ یہ اپنی ایک ریاست بنا سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب انجام تو یہود کا قرآن پاک میں بتایا گیا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی کیا انہی کی ڈگر پہ چلے ہوئے نہیں ہیں؟ یہ جو دو باتیں خاص طور پر کی گئی کہ اللہ کی آیات کو نہ ماننا اور انبیاء کا قتل کرنا۔ انبیاء سمبلائز کرتے ہیں نا معاشرے کے صالح اور خیرخواہ افراد کو۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی آپس کی لڑائیاں اور خیرخواہوں کا قتل کتنا عام ہو گیا ہے۔ ذالک بما عصوا، یہ سب کچھ ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ وکانوا یعتدون، اور اس نافرمانی میں وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ تو ہمارے لیے سوچنے کا مقام کیا ہے؟ ہمارے لیے پھر عزت کا مقام کہاں ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑیں، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں، اللہ کی کتاب کا انکار کرنے کی بجائے اس کتاب پر عمل کریں، اپنے قول اور فعل کے تضاد کو ختم کریں، صبر اور تقوی سے کام لیں، تو جبھی ہمیں دنیا میں عزت مل سکتی ہے۔ یہود بھی آپ دیکھیں نا، کتاب رکھتے تھے، ان میں انبیاء آئے تھے، انہیں پوری دنیا پر فضیلت دی گئی تھی، لیکن انجام دیکھیں کیا ہوا جب انہوں نے اللہ کی آیات کو چھوڑا۔ اور اس کے بعد ہم مسلمانوں کو بھی فضیلت دی گئی، خیر امت کہا، لیکن ہم نے بھی جب اللہ کی آیات کا کفر کیا اور اپنے محسنوں کو ختم کیا تو پھر ہمارے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیسوا سواء، سب برابر نہیں ہیں۔ اس سے پھر آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کتنا عدل و انصاف پر مبنی ہے، کہ سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں، امتن، ایک گروہ ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، ثعلبہ بن سعید، اسد بن عبید، اسید بن سعیہ، قائمتن، قائم ہیں کس پر؟ حق پر۔ یعنی ان میں سے بعض ایسے لوگ تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ان کے اندر بہت خیر تھی، جو ہی انہوں نے اللہ کا کلام سنا مسلمان ہو گئے، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم تھی،
لیکن اس کے باوجود یہ اسلام لے آئے. یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں. کب؟ آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں. آنا وقت کا کچھ حصہ. قرآن پاک میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 199 میں بھی یہ بات آتی ہے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، البتہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہیں بیچتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ان لوگوں کے اندر خواہ تھوڑی تعداد میں لیکن ایک ایسا طبقہ موجود تھا کہ جن کے اندر خیر تھی. قائمتن، قائمہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی حق پر قائم. اور حق پر قائم ہونے کی نشانی کیا بتائی گئی؟ یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیات پڑھنا. اور نہ صرف یہ کہ دن میں پڑھنا بلکہ آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں. وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں. یعنی عشاء اور فجر کی نماز خاص طور پر جہری تلاوت کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے. اور پھر تہجد کی نماز میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قرات کیا کرتے تھے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں راتیں بسر کرتے ہیں. یؤمنون باللہ، اور کیا کرتے ہیں وہ؟ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. والیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. ویأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں. پیچھے کہا نا لو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. یہاں پر ایک گروہ ایسا ہے جو ایمان لایا تھا، اور وہاں مسلمانوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا، اور اہل کتاب کی ذلت کا سبب اسی کام کو چھوڑنا بتایا گیا. تو یہاں پر ان میں سے جو صالح گروہ تھا اس کا طریقہ بتا دیا گیا، ان کی خصوصیات بتا دی گئی کہ وہ کیا کرتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور خیر کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں. ہمارا حال کیا ہے کہ جس چیز میں اپنا مفاد ہو اس میں تو خوب بھاگ دوڑ کریں گے، اور جہاں نیکی کا کام ہو، خیر اور بھلائی کا کام ہو، وہاں ہم سست پڑ جائیں گے. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ صالح لوگوں میں سے ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی کریں گے وہ کوئی بھی بھلائی، فَلَن يُكْفَرُوهُ، تو اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اس کی ناشکری نہ کی جائے گی. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ تقوی والوں کو خوب جانتا ہے. اس کے بعد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولادیں انہیں اللہ سے نہ بچا سکیں گی. کفر کرنے والوں کو مال اور اولاد کام نہ آئیں گے. یہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ فوراً بعد اس کے یہ مال اولاد کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ انہی کی محبت میں گرفتار ہو کر، انہی کی خاطر انسان غلط کام کرتا ہے، انہی کی وجہ سے انسان اپنی اصل ذمہ داری سے غافل ہے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب دیکھیے کہ بعض مذاہب میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اولاد انسان کو عذاب سے بچا لے گی. مثلا ہندوؤں اور جینوں میں، جین مذہب ہے نا، جین مت کہتے ہیں اس کو، ہندو اور جینوں میں یہ گمراہی خاص طور پر بہت بڑی ہوئی ہے. ان کے خیال میں اولاد نرینہ کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ لڑکا ہی مرے ہوئے باپ کو پانی دے کر عذاب سے چھڑائے گا. یعنی ان کا عقیدہ کیا ہے کہ بیٹے کا ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ باپ کو آگ سے چھڑائے گا. منو جی کا یہ قول کتابوں میں نظر سے گزرا ہے کہ بیٹے کو سنسکرت میں پتر کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ باپ کو پت دوزخ سے نجات دلواتا ہے. ان کی زبان میں پت کا لفظ کیا ہے؟ دوزخ. تو پتر یعنی وہ جو دوزخ سے نجات دلائے، نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کام آئے گا. اسی لیے ان کے ہاں بیٹے کی بہت اہمیت ہے. لیکن اسلام نے کیا بتا دیا؟ کوئی بیٹے، کوئی مال،
کچھ بھی کام نہ آئے گا اگر تمہارے اپنے عمل اچھے نہ ہوئے. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثال اس چیز کی جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اور یہاں خرچ کرنے سے مراد ظاہری نیکیوں میں خرچ کرنا. کمثل ریح، اس کی مثال ہوا کی طرح ہے. فیہا سر، جس میں پالا ہے. اصابت، جو پہنچی. ہرث قوم، اس قوم کی کھیتی کو. ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. فاہلکتہ، تو اس نے اس کو ہلاک کر دیا. جو سر کا لفظ ہے نا، یہ لو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، باد سموم کے لیے بھی، اور پھر سخت ٹھنڈک کے لیے بھی. یعنی سر کے دو معنی، ایک تو پالا، پالا کیا ہوتا ہے؟ سخت ٹھنڈک، اور دوسرے گرم لو. بنیادی طور پر یہاں پر کچھ لوگوں کے نمائشی اعمال کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا محض دکھاوے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کو اس خرچ کرنے کی کوئی بھی جزا، ثواب یا فائدہ نہ ہوگا. اس سارے عمل کا حال کیا ہوگا کہ جیسے ایک کھیت ہو جسے سخت لو آ کر ہلاک کر دے یا سخت ٹھنڈی ہوا جلا دے. یہ دونوں ہی چیزیں فصلوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں نا، بہت سخت سردی بھی اور بہت سخت لو بھی، گرمی بھی. اور یہاں پر سخت لو کیا چیز ہے؟ دراصل ان کا شرک، کفر، اللہ کی نافرمانی، جس کی وجہ سے باقی نیک اعمال بھی ضائع ہو گئے. وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا. ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن اپنے نفسوں پہ وہ خود ظلم کرتے ہیں. آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک شخص نے ایک باغ لگایا ہے، اتنے میں سخت لو چلتی ہے کہ باغ جل جاتا ہے. اب یہی مثال دی گئی ہے کہ کس طرح ایک باغ گرم لو سے جل جاتا ہے. باغ کیا ہے؟ باغ وہ دنیاوی نیک کام ہے جن کا مقصد صرف نمائش ہے. یعنی کچھ نیکیاں کرتے ہیں لیکن وہ نیکیاں کیا ہیں؟ صرف دکھاوے کی، صرف وقتی، جن کے اندر کوئی اسپرٹ نہیں، جن کے اندر کوئی روح نہیں، کوئی حقیقت نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت غلط کام بھی کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ شرک، دکھاوا، یا اللہ کی کچھ نافرمانی کے ایسے کام جس کی وجہ سے وہ ظاہری نیکیاں جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی. تو نتیجہ کیا نکلا کہ انسان کے بعض اعمال اتنے خراب ہوتے ہیں کہ وہ اس کے اچھے اعمال کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کا بھی صفایا کر دیتے ہیں. اب ایسے میں انسان سوچتا ہے اس شخص نے اتنی محنت کی تھی اور اس کا باغ جل گیا. کیوں جل گیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ گرم ہوا بھیج دی؟ اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا، یہ ان کے اپنے ہی اعمال ہیں جنہوں نے ان کا باغ تباہ کر دیا. یہ ان کی اپنی ہی بد اعمالیاں ہیں جنہوں نے ان کے اچھے اعمال کا بھی صفایا کر دیا. تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ کرنا کیا چاہیے کہ کوئی بھی نیکی محض ظاہری اور سطحی اور وقتی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پوری روح کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، تبھی اس کا اجر اور ثواب ہو سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، کیا نہ بناؤ؟ بطانۃ، دلی دوست. بطانہ کا لفظ بطن سے ہے. بطن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، اور بطانہ کہتے ہیں رازدار، بھیدی. ایکچولی بطن جو ہے وہ لحاف کے اندرونی استر کو کہتے ہیں، جو اندرونی حصہ ہوتا ہے. تو بطانہ ایسا شخص ہوتا ہے جو کسی کے معاملات میں دخل اندازی کر سکے، ایسا دلی دوست جو انسان کے دل کی باتوں سے واقف ہو، جس سے انسان اپنے دل کے جذبات شیئر کرتا ہو، جس پر بھروسہ کر کے انسان اپنے راز کھول دیتا ہو. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے اے ایمان والو، کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، اپنا رازدان نہ بناؤ، اپنے معاملات میں دخل اندازی کرنے والا نہ بناؤ. من دونکم، اپنے سوا، یعنی ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو دلی دوست نہ بنائے. پیچھے یہ بات بہت وضاحت سے ہو چکی ہے کہ انسانی تعلقات کی کچھ قسمیں ہیں. کون کون سی قسمیں ہیں؟ موالات، مواسات، مدارات، معاملات. تو کس سے منع کیا گیا ہے؟ موالات سے منع کیا گیا ہے. یہاں بھی وہی ہے کہ لا تتخذوا بطانۃ، بطانۃ اصل میں موالات ہی ہے. من دونکم، اپنے سوا.
کیوں نہ بناؤ، لا یألونکم خبالا، نہیں وہ کمی کریں گے فساد کی. خبال کہتے ہیں ایسے فساد کو اور ایسی خرابی کو جو عقل پر اثر انداز ہو، یعنی تمہاری مت مار دیں گے. ودو، وہ چاہتے ہیں، ما انتم، کہ تم مشکل میں پڑو. قد بدت البغضاء من افواہہم، بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو گیا، یعنی ان کی باتوں سے ان کے دل کا حسد، جلن اور تمہارے خلاف نفرت پھوٹی پڑتی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑا ہے. یعنی جو کچھ وہ تمہارے خلاف اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں اس سے بھی تم اندازہ کر سکتے ہو کہ انہیں تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں. اور جو ان کے سینوں میں ہے یعنی نفرت اور بغض، وہ تو کہیں بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے آیات واضح کر دی ہیں. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو. اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ایک نصرانی غلام جو ہے ہیرا کا، وہ بہت ہی ذہین و فتین ہے، آپ اسے اپنا سیکریٹری رکھ لیں، اپنا میر منشی بنا لیں. تو اس پر انہوں نے کہا اگر میں مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسرے ملت والوں کو اپنا ایسا رازدان بنا لوں تو یہ مسلمانوں کے ساتھ خیانت ہوگی، یعنی پھر میں اس کو اپنا رازدان بنا کر اپنے سب راز کھول دوں تو انہیں موقع دے دوں کہ پھر مسلمانوں کے ساتھ جیسا چاہیں فساد کریں. اچھا، اس سے منع کیوں کیا گیا؟ آپ دیکھیں کہ مثلا چائنا میں یا رشیا میں جو شخص کمیونزم پر یا سوشلزم پر ایمان نہ رکھتا ہو اس کو وہ کبھی بھی اپنا کوئی خاص عہدیدار نہیں بنائیں گے یا خاص رازدان نہیں بنائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی آئیڈیالوجی کے خلاف جاتا ہے. تو اسی طرح مسلمانوں کو بھی آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ نظریاتی طور پر تم سے متفق نہ ہو ان کو اپنا رازدان نہ بناؤ. ویسے تعلق رکھنا منع نہیں ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نان مسلمز کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی مملکت میں رہنے والے نان مسلمز کے ساتھ اچھے سلوک کی کس قدر تلقین کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی ذمی کو ستایا، ذمی کون ہوتا ہے؟ اسلامی حکومت میں ایسا نان مسلم جس کی ذمہ داری، ذمی ذمہ سے، جس کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہو یا مسلمان حکومت پر ہو، جس شخص نے کسی ذمی کو ستایا تو قیامت کے روز اس کی طرف سے میں دعوے دار بنوں گا، اور جس مقدمے میں دعوے دار ہوں تو میں ہی غالب رہوں گا. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے پروردگار نے منع فرمایا ہے کہ میں کسی معاہد یا کسی دوسرے پر ظلم کروں، یعنی مسلمان ہو کہ نان مسلم جو ہماری حکومت کے تحت ہوگا اس کے ساتھ ظلم منع ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا خبردار جو کسی غیر مسلم معاہد پر ظلم کرے یا اس کے حق میں کمی کرے یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے یا اس سے کوئی چیز بغیر اس کی دلی رضامندی کے حاصل کرے تو قیامت کے روز میں اس کا وکیل ہوں گا، یعنی میں اس کو حق دلواؤں گا. تو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک اسلامی حکومت میں نان مسلمز کے حقوق ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی، بھلائی، خیرخواہی، مواسات، مدارات سب کچھ ہوگا، لیکن انہیں رازدان نہیں بنایا جائے گا، دلی دوست نہیں بنایا جائے گا، اپنے معاملات میں انٹرفیرنس کا حق نہیں دیا جائے گا. ہاں انتم اولئک تحبونہم، یہ تم وہ لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. یہاں مسلمانوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ تم مسلمان ان کے ساتھ محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو، یعنی تورات انجیل سب پر ایمان رکھتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تو تم پر اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں، من الغیظ، غصے کی وجہ سے. غیظ کہتے ہیں ایسی ناراضگی کو جو انسان کا دوران خون تیز کر دے، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے جس، لیکن پھر بھی انسان کو انتقامی کاروائی نہ کرے. اور غیظ کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے بھی ہو سکتا ہے جب خود پہ غصہ آتا ہے. عدو کا لفظ جو ہے عین دواد دواد، دانتوں سے کاٹنا، غصے سے کاٹنا. انامل انملہ کی جمع ہے، انگلیوں کے بالائی حصے. یعنی تمہارے سامنے تو پھر خوشامد کرتے ہیں، تنہائی میں جا کر تم پہ انگلیاں کاٹتے ہیں اپنی، یعنی غصے کی وجہ سے. قل موتوا بغیظکم، کہہ دیجئے مر جاؤ اپنے غصے میں. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ
سینوں کے بھید جانتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی. وان تصبکم سیئۃ، اور اگر تم کو کوئی تکلیف چھوتی ہے، یفرحوا بہا، وہ اس پر خوش ہوتے. وان تصبروا وتتقوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی. یہ حل بتا دیا گیا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہر کام میں ان کو بلیم کرتے رہتے ہیں. وہ یہ سازش کر رہے ہیں، وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، انہوں نے یہ نقصان دیا ہے، وہ نقصان دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی سمجھایا ہے کیا کہ اگر تم نے صبر کیا، اخلاقی ترقی کی، تقوی اختیار کیا، تو ان کی چالیں تم پر کارگر ہو ہی نہیں سکتی، تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی. تو پھر ضرورت کس بات کی ہے؟ اپنی اصلاح کر لیں، خود سنبھل جائیں، خود اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالی ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں گھیرے ہوئے ہے. ان کے سب کام اللہ کے احاطے میں. محیط کو سوچئے ذرا، محیط کا مطلب ہے گھیرا، یعنی اللہ کا گھیرا ہے ان کے سب اعمال پر. وہ کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے، لیکن تمہاری مدد اس وقت ہوگی جب تم صبر اور تقوی سے کام لوگے. یعنی ہم سوچتے ہیں نا کہ وہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہے، وہ ان کو پکڑتے کیوں نہیں اور ان کو سزا کیوں نہیں ہوتی، مسلمانوں کو کامیابی کیوں نہیں ہوتی. یہ اکثر لوگ ویسی باتیں سوچتے ہیں نا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کامیابی کے لائق تو ہوں، ہمارے اندر وہ کوالٹیز تو ہوں کہ جن کی وجہ سے ہم پر اللہ کی رحمت آئے. وہ اللہ کے مقابلے میں طاقت نہیں رکھتے، طاقت اللہ ہی کی بڑی ہے. لیکن بات صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو احاطے میں رکھے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کی چالیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی، تمہیں کچھ بھی نقصان نہ دیں گی. یعنی تمہارے مخالفوں کی کوئی چال تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی بشرطے کہ تم صبر اور تقوی پر قائم ہو. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ احد پر تبصرہ فرمایا اور مسلمانوں کے اندر پائی جانے والی ایسی کمزوریاں جو صبر اور تقوی کے خلاف تھیں انہیں واضح کر کے دکھایا کہ ابھی تک تمہارے اندر جس چیز کی کمی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو حاصل ہونے والی فتح شکست میں بدل گئی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ بھی صبر اور تقوی کی کمی تھی، اطاعت کی کمی تھی. لہذا بتایا یہ جا رہا ہے کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر جس اصلاح اور تزکیے کی تمہیں ضرورت ہے اس کے لیے تم ان واقعات کی روشنی میں غور کرو. یہاں سے جنگ احد کے سلسلے میں جتنے اہم واقعات پیش آئے تھے ان میں سے کچھ واقعات کو لے کر نہایت سبق آموز تبصرہ کیا گیا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے مختصر طور پر جنگ احد کا پس منظر جان لیجئے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی. اس کے نتیجے میں 70 کے قریب قریش کے لوگ بڑے بڑے سرداروں سمیت مارے گئے، 70 قیدی ہوئے. ان سارے واقعات نے قریش کو بری طرح مجروح کیا اور ان کے اندر مزید جذبہ انتقام پیدا کیا. اس جنگ کے بدلے کے لیے شوال 3 ہجری کی ابتدا میں کفار قریش کا تقریباً 3000 کا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا. تعداد کی کثرت کے علاوہ ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت تھا، اور جنگ بدر کے انتقام کا شدید جوش بھی موجود تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مدافعت کی جائے، لیکن بعض نوجوان صحابہ جنہیں جنگ بدر میں شرکت کا موقع نہ ملا تھا ان کا شوق یہ تھا کہ شہر سے باہر نکل کر جواب دیا جائے تاکہ دشمن پر روب پڑے کہ ہم بہت بہادر لوگ ہیں اور ہم موت سے نہیں ڈرتے. بہرحال اکثریت کی رائے چونکہ یہی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو اختیار کیا اور مسلمانوں کا لشکر احد کے میدان کی طرف لے کر چلے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.